السلام علیکم ایوری ون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس میں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، میرے سینے کو کشادہ کر دے. سینے سے کشادہ کرنے سے مراد یہ کہ میں سب کو سننے کے قابل ہو جاؤں اور میں اتنا زیادہ ڈیٹا اپنے اندر لے لوں کہ اس سے میری اسپیکنگ پاور جو ہے وہ بڑھ جائے، آئیڈیاز بنانے کی پاور جو ہے وہ بڑھ جائے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ویسر لی امری، اور میرے کام آسان کر دے. کام آسان کرنے سے مراد یہ کہ جب وہ اتنا ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو اس سے پھر ہم آئیڈیاز بناتے ہیں، اس سے اپنے کاموں کو آسان کرتے ہیں، اپنی تھاٹس کو بہتر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں واحلل عقدۃ من لسانی، کہ میری زبان کی جو گریں ہیں اس کو کھول دے، میری اسپیکنگ پاور کو بڑھا دے، اور وہ جو ڈیٹا میں نے اکٹھا کیا تھا اس کی وجہ سے مجھے تو یونیورسل ٹرانسمیٹر بنا دے. کا ڈیٹا کلیکٹ کرنے میں یونیورسل ریسیور تھا میں. اور پھر یفقہوا قولی، اور تاکہ لوگ میری بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری زندگی کا مقصد حیات، اور اس کے لیے میری قربانیاں اور میرا ہر قدم اس کی طرف اٹھنے والا، میری زندگی میری موت اللہ کے اس نظام ربوبیت عالمینی کے لیے ہیں. آج کا میرا یہ جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ وائی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دی اونلی ماڈل فار ایور فار ہیومینٹی. ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ حضور پاک جو ہیں وہ انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور ان کی سیرت پڑھتے رہے، ان کے غزوات کو دیکھتے رہے، ان کی عائلی زندگی، ان کی احباب کی زندگی، لیکن کلیرٹی نہیں تھی کہ یہ ماڈل ہیومینٹی کے لیے کیوں ہیں. مسلمانوں کے لیے تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایز پوری ہیومینٹی کے لیے ایک ماڈل کا ہونا، اس کی ریزن وائی آف اٹ، اس کی کیا ہے، کیوں ہے وہ. تو اس کے لیے میں کچھ پس منظر پیش کروں گا. آج کی جو میری یہ لیکچر ہے اس میں اسی تک محدود رہوں گا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانیت کے لیے ماڈل کیوں ہیں، اور وہ واحد ماڈل کیوں ہیں. باقی جو ماڈل کا پروسیس ہے وہ اس کو ہم ڈیٹیل میں پھر کبھی دیکھیں گے. تو اگر ہم انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات نکل کر سامنے آ جاتی ہے کہ خواہ وہ کالڈیا کی تہذیب ہو یا حمورابی کے قوانین ہوں، خواہ وہ اشوری تہذیب ہو، مصری ہو، ایرانی ہو، یونانی ہو، انڈین ہو، چائنیز ہو، ایون کہ وہ رومن امپائر کیوں نہ ہو، ان سب کی حالت جو تھی انتہائی زوال کے لیول کو چھو چکی تھی. اس طریقے مطالعہ سے انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ان کی تہذیبی، عمرانی، مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی ہر لیول کے اوپر گراوٹ پہ آ چکی ہوئی تھی. یہ بہت زیادہ تاریخ دان اس کو بیان کرتے ہیں. حضور پاک کی پیدائش سے کچھ پہلے ہسٹورین لکھتے ہیں کہ مقام یہ آ چکا ہوا تھا کہ انسانیت جو ہے وہ خودکشی کرنے کے اوپر تلی ہوئی تھی، اور مور اور لیس وہ ٹائم ہمیں اب نظر بھی آ رہا ہے. آج بھی نیوکلیئر پاورز کے ہوتے ہوئے اتنی کنفرنٹیشن جو آج چل رہی ہے، وہ سچویشن ایسی تھی کہ وہ اس پوائنٹ پہ آ چکے ہوئے تھے کہ وہ آلموسٹ خودکشی کرنے پہ تل چکے ہوئے تھے.
قرآن اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو وہ کہتا ہے کہ حضور پاک کے ظہور کے وقت انسانی اعمال کے شر سے حالت یہ ہو چکی ہوئی تھی کہ خشکی اور تری میں ہر طرف ایک فساد نظر آتا تھا. تو میں نے اپنی ایک نظم میں ایسے ہی کچھ حالات کو پیش کیا تھا. اس وقت میں سورت وہ انا انزلنا والی سورت جو تھی اس کو میں دیکھ رہا تھا. تو اس میں نے کچھ ایسے حالات لکھے تھے جو سچویشن آ جاتی ہے، تو میں آپ کی نظر کرتا ہوں. جگ وچ پھر انیر پیا چھاندا، جگ وچ پھر انیر پیا چھاندا، حق نو چھڑیاں مدتاں ہوئیاں. ہے تو یہ پنجابی میں، مگر اگر مشکل ہو تو مجھے بتا دیں. جگ وچ پھر انیر پیا چھاندا، حق نو چھڑیاں مدتاں ہوئیاں. اپنے آپ تو ڈردا رہندا، اپنے آپ تو ڈردا رہندا، رب تو ڈریاں مدتاں ہوئیاں. جرم و ظلم دا دور اندھیرا، جرم و ظلم دا دور اندھیرا، انصاف نو چھڑیاں مدتاں ہوئیاں. ویلی جٹی ان پئی ویلے، ویلی جٹی ان پئی ویلے، قوم نو ستیاں مدتاں ہوئیاں. ساڈے ساواں تے نہ جانا، ساڈے ساواں تے نہ جانا، سانو مریاں مدتاں ہوئیاں. سومو صلات تے حج زکات، سومو صلات تے حج زکات، عملاں کیتیاں مدتاں ہوئیاں. حمد و ثنا دا ورد بتھیرا، حمد و ثنا دا ورد بتھیرا، حامد بنیاں مدتاں ہوئیاں. تو یہ سچویشن جو ہے انسانیت کے تاریخ کے اس پس منظر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو اپنے اس عظیم انقلاب کے لیے منتخب کیا، اور وہ اس وقت انسانیت کے بلند ترین مقام پہ کھڑے تھے. قرآن میں اس کا خود خدا نے ذکر کیا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک مکمل، مستقل ترین، مکمل ترین انقلابی انسانی ماڈل بنا کر تاکہ آنے والے انسان اس کو اپنے لیے مشہور بنا سکیں. مکمل ترین ٹوٹل ریولوشن جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے میں انقلاب کے لفظ سے اس کی ابتدا، تاکہ ہم سمجھیں کہ کوئی بھی ریولوشنسٹ یوز کرتا ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوز کیا اور انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اس کی بیسکس کیا ہیں. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ واٹ از ریولوشن، انقلاب ہے کیا. انقلاب کا مادہ جو ہے وہ کاف لام بے ہے، قلب ہے. قلب کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی. جس طرح ہارٹ جو ہے وہ کانسٹنٹلی اپنی حالت چینج کرتا رہتا ہے، تو تبدیلی جو ہے وہ اس کا بیسک مادہ ہے. انقلاب عربی زبان کے وزن انفعال پہ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خود بدل جانا. اس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. آج کے دور میں ہم نے انسانی زندگی کے گوشوں کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. اگر ہم دیکھیں تو انفرادی زندگی میں، جس میں انسان اپنے عقائد، اپنے بلیفز
اپنی مذہبی عبادات، اپنی ریچول جو ہیں، اپنی سماجی تہوار جو سوشل کسٹم ہیں، ان کو وہ پورا کرتا ہے. اور ایک آپ کا اجتماعی نظام. تو اجتماعی نظام کے اندر ہمارے پاس 3 گوشے ہیں. ایک ہے سیاسی، پولیٹیکل، دوسرا ہے معاشی، اکنامیکل، تیسرا ہے سماجی یا معاشرتی یا سوشل. یہ 3 نظام جو ہیں ہمارے کلیکٹیو سسٹم کے اندر آتے ہیں. تو اس کو آج کی اصطلاح میں دا پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم کے نام سے پکارا جاتا ہے. کہ اور پھر ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ آج کی اصطلاح میں انقلاب کسے کہتے ہیں. تو انقلاب جو ہے اس اجتماعی نظام جو ہے جس کے 3 گوشے ہیں، اس کے کسی ایک گوشے میں، وہ پولیٹیکل ہو، سیاسی ہو، وہ اکنامیکل ہو، معاشی ہو، یا وہ سوشل ہو، سماجی ہو، اس کے اندر فنڈامنٹل اور بنیادی چینج، تبدیلی اگر کوئی لائے تو اس کو انقلاب. اس کے ایک گوشے میں، اس کو ایک گوشے میں لانے والے کو جزوی یا پارشل انقلاب کہا جائے گا. لیکن اگر 6 کے 6 گوشوں میں انقلاب کوئی لے آئے تو اس کو مکمل اور ٹوٹل انقلاب کہا جائے گا. اور یہ صرف انسانیت کی ہسٹری کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور ابھی تک کوئی انسان، کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے جس نے ٹوٹل کمپلیٹ ریولوشن لایا ہو. اور میں آگے بتاؤں گا کہ وہ ٹوٹل ریولوشن سے مراد کیا ہے. کہ وہ انسان جو خود اس کو انیشیٹ کرے، نظریہ سے لے کے اور اس کی ایکسپورٹیشن تک، وہ اکیلا انسان خود کرے. تو یہ جو ہے یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے یہ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سدرۃ المنتہا پہ لے جاتا ہے. انقلاب کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، مختلف طرح کے انقلاب آتے ہیں، لوگ لاتے ہیں. اس میں تعلیمی ہو سکتا ہے، ذہنی ہو سکتا ہے، فکری ہو سکتا ہے، اخلاقی ہو سکتا ہے، سماجی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ابھی تو آج کل تو معاشی اور سیاسی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سارے انقلاب انسان لا سکتا ہے. کوئی آپ ایسی چینج لے آئیں فکر کے اندر، جیسے افلاطون یونان کے آپ دیکھیں انقلاب سے وہ آج تک ان کا انفلوئنس ہے. لیکن اس میں 2 چیزیں کو یاد رکھیں کہ مذہبی اور فوجی تبدیلی جب آتی ہے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا، ہسٹری میں اسے انقلاب نہیں کہتے. اور آج کے دور میں فوجی انقلاب جو ہے اسے coup d'état کہتے ہیں. اور یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی انلیگل ہوتا ہے، اس لیے اس تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں مانتا. اسی طرح مذہبی انقلاب کو بھی کوئی مذہبی تبدیلی کو کوئی انقلاب نہیں مانتا. اس کی ایک مثال ہے، اگر آپ 300 عیسوی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ رومن امپائر، آپ کو یاد ہوگا کہ ہسٹری میں وہ کرسچینز کو کتنی اذیتیں دیتے تھے. وہاں یہاں تک تھا کہ وہ کولوسیم کے اندر سنڈے والے دن فیملیوں سمیت وہ آتے تھے اور ایک ننگے کرسچنز کو ایک بھوکے شیر کے سامنے رکھتے تھے. اور پھر جب وہ اس پہ حملہ کرتا تھا، لہو لہان کرتا تھا، تو سب تالیاں بجاتے تھے. جیسے آج ہم 2 انسانوں کو رنگ میں رکھتے ہیں اور وہ مکوں سے ایک دوسرے کو لہو لہان کرتے ہیں تو ہم تالیاں بجاتے ہیں. تو کوئی فرق زیادہ نظر نہیں آ رہا. بہرحال یہ کھیل تھے ان کے، آج ہمارے بھی کھیل ہیں. تو اس میں ہوا یہ تھا کہ ایمپرر کانسٹینٹین جو تھا وہ خود کرسچن ہو جاتا ہے. جب وہ خود کرسچن ہو جاتا ہے تو وہ پوری رومن امپائر کو کرسچن کرنا چاہتا ہے، کرتا بھی ہے. ایکچولی وہ 2 پورشن تھے ان کے، ایسٹ کے اور ویسٹ کے. تو خود ایکچولی وہ ایسٹ میں چلا جاتا ہے
اس لیے قسطنطنیہ جو تھا، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، وہ اسی کے نام پہ تھا کہ وہ ادھر آ گیا تھا، وہ روم کی بجائے۔ تو اس پورے پروسیس کو بھی ابھی تک ہسٹری میں کسی نے انقلاب نہیں کہا، وہ ایک مذہبی تبدیلی، کیونکہ انقلاب میں نے بولا کہ وہ 3 بیسک فنڈامنٹل گوشے جو ہیں آپ کا سیاسی، معاشی اور آپ کی سوشل، جب تک اس میں نہیں آئے گا وہ کنسیڈر نہیں کریں گے۔ تو ان کی تو معاشرت بھی وہی رہی، معاشی بھی وہی رہی، معیشت اور سیاست بھی وہی رہی، بادشاہی رہے، اس میں کوئی چینج نہیں آئی۔ ہاں ان کے مذہبی عقیدے چینج ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انقلاب یہ کس کے لیے ہے، یہ انسانیت کے اندر یہ جو جذبات اٹھنا چاہیے، اس کی 3 ریزن ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے جو سیاسی ہے کہ جب جبر اور رپریشن بڑھ جائے، انسانیت جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتی۔ معاشی طور پر جب استحصال یا ایکسپلائٹیشن بڑھ جائے، اور سماجی طور پر جب بہت اونچ نیچ یا ڈسکریمنیشن ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو اس طرف لے کے جاتی ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس انقلاب کے کچھ اجزائے ترکیبی ہیں فنڈامنٹ، جو کہ میجر پلر سمجھ لیں، جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کے آگے ان کے مراحل ہیں، لیکن جو میجر جو ہیں 3 پلر وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس میں پہلا جو ہے وہ ہے توحید، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ کہنے کو تو بڑا آسان سا لگتا ہے توحید، اللہ ایک ہے، لیکن یہ بہت ہی میں اس کو آگے ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں گا، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا اس کا پلر جو ہے وہ ہے ایمان بالرسالت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ جو نبی آتا تھا وہ امت جو ہے اس پہ فرض ہو جاتا تھا کہ اس پہ ایمان لائے، کوئی کوشچن ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس دور کے اندر اس کے لیے ایک نئی اصطلاح وضع کرنی پڑے گی کہ اس دور میں ہم یہ سیکنڈ جو ہے پلر، اس کو کس طرح دیکھیں گے کہ آیا کوئی امام کی بیعت جو بالدستور قرآن ہو، تو یہ بھی پاسبل ہے۔ اس طرح ایک اجتہاد کے بعد اس کے لیے کوئی ایک اصطلاح بنائی جا سکتی ہے، رہے گا یہی کہ وہ ایک لیڈر ہوگا جو قرآن کو فالو کرے گا، اور اس میں مشاورت ہوگی، اور وہ اگر کہیں غلط ہے تو وہ قرآن کے خلاف اگر جا رہا ہے تو پھر اس کو وہاں پکڑا جائے گا۔ تیسری چیز وہ ہے آخرت پر ایمان، ایمان بالآخرت، اور یہ بھی بہت ہی کروشل ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں کہ توحید پر ایمان، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت، تو یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دو یہ جو ہیں یہ بہت کروشل ہیں۔ تو اس ہم تو زبان سے لاتے ہیں نا، ہمارا اقرار باللسان ہے، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم زبان سے کہتے ہیں، لیکن یہ کیا کیا جائے، اب کنوکشن جو ہے وہ جب تک نہیں آتی یہ ساری چیزیں حل نہیں ہوتی۔ تو اس انقلاب کا جو ہے یہ مقصد کیا ہوتا ہے، یہ ہم کیوں کریں؟ انسان اپنی شعوری تبدیلی جو ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، کیوں کرے؟ تو یہ میرے دوست بھی مجھ سے یہ کویسچن کرتے تھے کہ یار یہ ہم کیوں کریں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ تو اس وقت میں دیکھ رہا تھا تو میرے سامنے ایک الفاظ آیا یہ قرآن کا، سدرۃ المنتہا، تو اس میں نے ایک اس سے شعر بنایا، پھر اس کا جواب دیا 2-3 دن بعد۔ تو میں نے اس کو کہا کہ پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے، پوچھتا ہے تو مقصد حیات کیا ہے، جان لے تو تیری سدرۃ المنتہا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر فرض کر دیا ہے
کہ وہ اس نظام کو متشکل کرنے کے لیے جد و جہد یا جہاد کو اپنا مقصد حیات بنا لے. تو یہاں پہ اب اگر اس نظام کے متشکل کرنے کے لیے جو جد و جہد ہے ہماری یا جہاد ہے یا جو اسٹرگل ہے وہ بہت کروشل ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ نظام آتا نہیں ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو سب باطل ادیان پر جو دوسرے ہیں. اگرچہ یہ چیزیں مشرکین کو ناگوار گزریں گی لیکن یہی اس کے لیے جب یہ نافذ ہوگا وہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ انسان ان سیاسی، معاشی اور سماجی مظالم کا خاتمہ کر کے ایک اجتماعی نظام، قرآنی نظام جو عدل اور احسان پر مبنی ہو قائم کر سکے. A just political, socio economic order. جیسے کہ قرآن میں ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ یقیناً بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ اور نازل کی ہم نے ایک کتاب ان کے ساتھ، میزان، تاکہ انسانیت انصاف پر کھڑی ہو سکے اور اٹھ کھڑی ہو اس انصاف کے لیے جو وہ چاہتا ہے. کسی معاشرے میں اچھے قوانین نافذ کر دینا، اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی معاشرے میں. اچھے قوانین امریکہ میں بھی ہوں گے، پاکستان میں بھی ہوں گے، لیکن وہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہیں جب تک کہ اس کے لیے ایک اچھا نظام نہیں ہے. اور نظام جو ہے اس ایک معاشرے کا، اس میں ایک ایسا نظام قائم کرنا کہ جس میں حاکمیت صرف خدا کی ہو، سوورینٹی جو ہو قرآن کی ہو، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ سوورینٹی اونلی بلانگس ٹو گاڈ، ان الحکم الا للہ، وہ صرف خدا کے لیے، انسان پہ کوئی دوسرا انسان حکومت نہیں کر سکتا. تو ایسے نظام کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو اس کے لیے اٹھیں یا وہ جو نظام قائم کرنے کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں وہ پہلے اپنا اندر ایک تبدیلی لا چکے ہیں، کیونکہ قرآن کی تبدیلی اگر انسان کے اندر نہیں آئی جس نے لانا ہے تو وہ دوسروں میں نہیں لا سکتا. تو اس لیے ایک حدیث بھی ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. تو کیونکہ خلافت وہی انسان قائم کر سکتے ہیں جو خلافت کو اپنی ذات پر قائم کر چکے ہیں. تو پہلا سٹیپ جو ہے اپنی ذات پہ اس کا نزول ہو، اس کے بعد وہ باہر نازل ہوگی. اور اس کا طریقہ جیسے کہ اکبر اللہ کہا کہ وہ کون ہوں گے ایسے نہیں، اس نے کہا کہ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے. تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. تو بیسیکلی اس نظام کے لیے پہلے اپنی ایک تیاری ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مٹی کا آپ توتا اٹھائیں اور اس کو شیشے میں ماریں تو شیشہ نہیں ٹوٹے گا، وہ مٹی چورا چور ہو جائے گی. اسی مٹی کو اب آگ میں ڈال دیں، وہ ایک سالڈ پتھر بنے گا، اب ماریں اب ٹوٹے گا. تو افیکٹ اس وقت ہوگا جب وہ پہلے خود اس لیول پہ پریپیئر ہوں گے.
تو وہ پھر اس کی بات ٹھیک ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں چل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ اگر ہم انسانی زندگی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں چند انقلاب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں ریسنٹ ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو، اور وہ انقلاب جو ہم دیکھتے ہیں ہسٹری میں وہ سارے پارشل انقلاب ہیں، پارشل ریولوشن ہے، جزوی ہیں، اور اگر ہم ان کو ڈیپلی ان کا انالیسس کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ایکچولی جو انقلاب کا آئیڈیا لے کے اٹھے تھے وہ تو مر چکے تھے، انقلاب تو کوئی اور لے کے آ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ وہ ایک انسان جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک پروسیس بھی ختم کرتا، اور جب ایک انسان شروع سے آخر تک ایک پروسیس کو خود کرے گا عملاً، وہی ماڈل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر ایک نے آئیڈیا دیا، دوسرے نے اس کو امپلیمنٹ، سڑکوں پہ نکلے، تیسرے نے اس کو، تو یہ ایک اس کو پروسیس کو سمجھنے کے لیے وہ ماڈل نہیں ہے۔ ماڈل وہ ہوگا جو ایک پورا پروسیس دے، اور وہ پروسیس جو ہو انسانیت کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے ماڈل بن جائے گا۔ تو اس لیے وہ جتنے بھی انقلابات ہیں وہ پارشل ہیں اور ٹوٹل نہیں ہے۔ آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں، والٹر تھا، ڈیڈراٹ تھا جنہوں نے کتابیں لکھی، اس کے بعد روسو تھا جس نے سوشل کانٹریکٹ اپنی کتاب لکھی، جس سے انفلوئنس ہو کے وہاں لوگ اٹھے، جو نوبیلٹیز تھیں اور جو وہاں کے کنگ کوئنز تھے، وہ ان میں ایک سٹرگل چل رہی تھی، ٹیکسیشن کے ایشوز تھے، پھر برٹش کا سسٹم ان کے سامنے تھا، امریکن ریولوشن ہو رہا تھا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹھی، اور 1799 سے 1799 10 سال ایک بلڈی ریولوشن چلا، لیڈر کوئی نہیں تھا، یہ مر چکے ہوئے تھے روسو وغیرہ۔ تو وہ ریولوشن جو تھا وہ اس میں ایک جو فنڈامنٹل تبدیلی آئی ہے وہ سیاسی تھی، ایک تبدیلی، ایک جز، اور وہ تھا کہ انہوں نے پورے یورپ کی بادشاہتوں کو ختم کر کے وہاں پہ ایک جمہوریہ نظام قائم کر دیا۔ تو ٹھیک، بہت اچھا، مگر وہ ایک پارشل ریولوشن۔ اسی طرح اگر آپ بولشوک ریولوشن کو دیکھیں جو روس میں آیا، کارل مارکس نے ایک سٹرگل کی، جرمنی سے اٹھا، فرانس گیا، فرانس سے انگلینڈ گیا، اس نے کتابیں لکھی، اینجل ملا، اس کے بعد آئیڈیاز اس کا تھا، وہ گزر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد لینن جو ہے وہ وہاں اس کو لے کے آتا ہے رشیا کے اندر، سپورٹ اس کو یہاں سے ہوتی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے، اور ہنری شیف جو اس کو فائنانس کرتا ہے۔ تو یہ جو ریولوشن تھا، اس کو اگر غور سے دیکھیں، اس کا انالیسس کریں، تو اس کے اندر دو عنصر میں تبدیلی آئی، ایک اس کے سیاسی گوشے میں اور ایک اس کے معاشی گوشے میں، لیکن وہ تبدیلی تھی بہت سٹرونگ، آگ کی طرح دنیا میں پھیل گئی۔ ریولوشن بہت سٹرونگ تھا، آئیڈیا اس کا بڑا اچھا تھا، کیونکہ کارل مارکس کا آئیڈیا جو تھا وہ کچھ قرآن کی اس اصول پہ بھی بیس کرتا تھا کہ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مگر کمیونزم کبھی امپلیمنٹ ہو نہیں سکا۔ لینن، اسٹالن، انہوں نے اس کو ایک بھدی سی سوشلزم کی فارم قرار دے دیا، تو وہ بھی ایک جزوی پارشل انقلاب تھا، کہنے والے کوئی، لانے والے کوئی، تو اس لیے ہم اس کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں گے۔ کارل مارکس چونکہ یہ انقلاب لایا تھا تو اس وقت ظاہر ہے بڑا اس کا چرچا تھا، تو اقبال نے بھی اس کو بہت خوبصورت ٹریبیوٹ دیا، جو مجھے بھی اچھا لگتا ہے وہ،
کہ اس نے کہا کہ وہ مینز کارل مارکس وہ کلیمے بے تجلی، وہ صلیب، وہ مسیح بے صلیب، یعنی کہ اس کو حضرت موسیٰ کے مقام پہ لا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لیکن اس کے پاس خدا کی تجلی نہیں تھی، وہ مسیح بے صلیب حضرت عیسیٰ کا مقام دے رہا ہے، کہہ رہا ہے لیکن صلیب نہیں ہے، نیست پیغمبر نہیں تھا، در بدل دارت کتاب، لیکن اس کے بغل میں یہ وہ ایک کتاب لایا تھا، اور وہ ٹھیک ہے، اس کا بہت زیادہ انفلوئنس دنیا میں ہوا، کیپٹلزم جو تھا اس کے راستے میں بڑی شدت کے ساتھ اٹھا تھا۔ تو ٹوٹل انقلاب جو ہے، انقلاب کی ایک ٹوٹل انقلاب کی، مکمل انقلاب کی، مستقل انقلاب کی ایک ہی واحد مثال ہے، انسانی تاریخ کا عظیم ترین، مکمل ترین، مستقل ترین انقلاب 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ والذین معہ نے عرب کی زمین پر قرآن کی آئیڈیالوجی کی بیس پر برپا کیا، جس کی مثال کہیں نہیں ملتی، نہ تاریخ میں پہلے نہ تاریخ میں بعد، ابھی تک۔ تو ایسا مکمل انقلاب چونکہ ایک دفعہ برپا کر دیا گیا، اب جو بھی انقلابات آگے ہم دیکھیں گے ہسٹری کے اندر، وہ اسی حضور کے ہی نقش پا کی کچھ علامات ہوں گی، تھوڑی تھوڑی۔ تو اس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا زنور محمد یا نزور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، کہ اس پوری دنیا کے اندر، رنگ و بود کی دنیا کے اندر، مٹیریل ورلڈ کے اندر جتنے بھی خاکی ہیں انسان ہیں، ان کی جو آرزویں ہیں، وہ کس طرح کے انقلاب لانا چاہتے ہیں، وہ یا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمک رہے ہیں جو آ گئے ہیں، جو بھی آنے ہیں فیوچر میں وہ مصطفیٰ کی تلاش میں ہے، بس یہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ جو بھی ہوگا وہ اسی ماڈل کی بیس پہ ہی ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں قرآن حروف و نقوش میں خدا کا کلام ہے، اور سیرت صاحب قرآن خود قرآن کی تعبیر ہے۔ نبی وہ جو دونوں جہاں سے واقف ہوتا ہے، نبی وہ دونوں جہاں سے واقف، اور رسول وہ جو ایک نیا جہاں پیدا کرے، رسول کا یہ مقام۔ کلمات اللہ وہ ہیں جو نبی کو ملیں، اور سنت اللہ وہ جو نبی عملاً کر کے دکھا دے۔ نبی وہ جسے خود لاشعور کا ادراک ہو، اور وہ شعور کی سدرت المنتہا سے اتر کر آئے، اور ایک رسول کی حیثیت سے انسانوں کے لاشعور میں ایک شعوری تبدیلی پیدا کر کے ایک نیا جہاں پیدا کرے۔ یہ ہے رسول، نبی اور رسول کا مقام، اور یہ اسی ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ خالی نے اس کو کہا کہ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ساتھ اپنے ایک نسخہ کیمیا لایا۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے انسان کی اپنی ڈیولپمنٹ، جسے خلوت اقبال کہتا ہے، اور پھر جب وہ اتر کر انسانیت کے اندر آتا ہے تو وہ جلوت کا مقام، جس میں اس کی اگلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایک انقلابی کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب کسی قوم میں آتا ہے تو اس کے اندر ایک فکر و عمل کی تبدیلی پیدا کر کے ایک نیا جہان پیدا کر دیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، یعنی کہ وہ خدا کو دے دیتا ہے، خدا کی حکمرانی قائم کرتا ہے، یہ انقلاب ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کو ان کے دلوں کی دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ دنیا کے تمام اعتقادات، نظریات، تصورات اور خیالات کو بدل کر نگاہوں کے زاویے بدل دیے. اس نے اقدار کے پیمانے بدل دیے، خیر و شر کے معیار بدل دیے، نسب العین حیات بدل دیا، انسانیت کی منزل مراد کو بدل دیا، زندگی کا مقصود بدل دیا، مقصود کا مفہوم بدل دیا. جو راہزن تھے وہ راہبر بن گئے، جو امی تھے وہ علوم و فنون کے مجد بن گئے. قرآن کے الفاظ میں کہ اس نے زمین و آسمان بدل دیے اور ایک نئے جہان کی تشکیل. ایرک فرام کے مطابق اس نے فریڈم فرام اینڈ فریڈم ٹو مہیا کر دی. تو یہ ایسا انقلاب کہ ایک شخص 570 عیسوی میں ایک فرد واحد عرب کی زمین میں پیدا ہوتا ہے، 610 میں ایک انقلابی دعوت لے کے اٹھتا ہے، خود اٹھتا ہے ایک نظریہ لے کے توحید کا، اور خود جگہ جگہ جا کے، گھر گھر جا کے خود پریچ کرتا ہے، خود تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، ساتھیوں کو، کمپینین کو اکٹھا کرتا ہے، جو اس کے ساتھ مل جاتے ہیں ان کو منظم کرتا ہے، اس کی تربیت تزکیہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ مائگریٹ کرتا ہے، مائگریشن کے بعد وہ وہاں ایک سینٹرل اتھارٹی، ایک مرکز بناتا ہے. مرکز کے بعد وہ ایک فوجی منظم پیدا کرتا ہے، ایک سپہ سالار بنتا ہے، ایک کمانڈر ان چیف بنتا ہے، پھر اس نظام کی تخلیق کرتا ہے، تشکیل کرتا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر خدا کی حکمرانی، اس کے قوانین نافذ کرتا ہے، خود وائس جرنٹ رہتا ہے، خود حکومت نہیں کرتا، وہ خود خلیفہ ہے. اس کے قوانین نافذ کر کے، قوانین خدا کے ہوں گے، لاگو انسان کرے گا. تو وہ یہ کرتا ہے خود اکیلا. اس کے لیے اس کو جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، ٹکراؤ ہیں، اس کے بعد مصیبتیں ہیں، اور پھر وہ آئیڈیا جو ہوتا ہے وہ کسی حدود کا پابند نہیں ہوتا. اس کو ویزا یا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ پھر باہر پھیلتا ہے خود، جیسے قرآن میں ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور پھر وہ خود اپنی زندگی کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتی ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے، پھر 2 سال کے اندر جنگ موتا اور جنگ تبوک، اور یہ روما تک اس کی توسیع کر کے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 11 ربیع الاول 632 کو اپنے اگلے ارتقائی منازل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. اب اگر کسی انسان کو اس پروسیس کو سمجھنا ہو، اس پورے پروسیس کو، کہ ایک انقلاب کس طرح برپا کرنا چاہیے، ایک انقلابی کو اگر یہ ضرورت ہے کسی وقت، کسی زمانے میں، تو وہ ایک مکمل انقلاب کو دیکھنے کے لیے ایک ہی ہستی میں یہ نمونہ موجود ہے، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اسی لیے محمد ہی انسانیت کے لیے ہمیشہ کے لیے ماڈل ہیں. یہ انقلاب عظیم جس نے انسانی زندگی کے ہر گوشے میں نے کہا تھا کہ 6 گوشے، 3 انفرادی، 3 اجتماعی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں گوشوں میں تو ڈیفینیٹلی، اور باقی جو تھے عقائد بھی بدل دیے، مذہبی رسومات بھی بدل دی، کلچرل بدل دیا. تو وہ اس مقام پہ تھے کہ خدا کو کہنا پڑ گیا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں. خدا اس کے لیے ان کی اخلاق کی شہادت بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ انسانی اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر ہیں، اور یہی آپ کی سدرۃ المنتہا ہے.
انسان کی فطرت، ہر انسان کی ایک سدرۃ المنتہا ہوتی ہے، ایک اس کی پوٹینشیل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس مقام پہ لے جانا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہہ دیا کہ وہ اخلاق کی بلندیوں پہ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان یہ کر سکتا ہے تو ہر انسان کو اپنی میکس کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کس مقام پہ جانا چاہتا ہے. آگے اور منزلیں ہیں، لیکن اس مادی دنیا کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے یہ بھی کہلوا دیا کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ کہہ دو ان سے کہ یقیناً میں بشر ہوں تمہاری مثل، مگر وہی آتی ہے میری طرف. فرق صرف یہ ہے، اور وہ وہی جو تھی وہ ہمیں دے کے، جو وہی اس کی طرف آتی تھی وہی وہ ہمیں دے کے، اب ہر انسان کے پاس وہی موجود ہے جو اس کو ملی، اور ہر انسان بشر ہے جیسے وہ تھے. تو اب یہ ماڈل ہے، اس کے علاوہ کوئی ماڈل نہیں ہو سکا. ہسٹری میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ سب کو پڑھ کے دیکھ لیں. تو اب چونکہ یہ کہلوایا گیا کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، تو اس کی دلیل جو ہے، ایک بشر کی زندگی کی دلیل جو ہے وہ بھی تو ظاہر ہے اس کو دینی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو ایویڈنس دیا کرو، دلیل لایا کرو. تو اس لیے لوگ حضور پاک سے معجزہ مانگتے تھے، سمجھتے تھے کوئی فوق الفطرت یہ کوئی انسان ہے. تو حضور پاک نے ایک ہی بات کہی، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، میں نے اس سے قبل اپنی تقریباً 40 سالہ زندگی تمہارے اندر بسر کی ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ وہ ایک جھوٹے کی تھی یا ایک سچے کی تھی. تو وہ یہ اس کی دلیل ہے. انسان جو ہے وہ اس کی جسے ہم آج کریڈیبلٹی کہتے ہیں کہ تمہارا کریڈٹ کیا ہے، تو کریڈٹ کی تو شہادت وہ خود دے رہے ہیں، میں تو تمہارے اندر رہا ہوں، تمہارا ہی بھائی تھا. اس لیے جب جنگ احزاب میں ہر طرف گھیراؤ ہو چکا تھا اور خدا ان کو دیکھتا ہے کہ وہ کس استقامت سے، کس ثابت قدمی سے کھڑے تھے ڈٹ کر، حالانکہ وہ بہت بڑا لشکر تھے، تو اس وقت خدا کو کہنا پڑ گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ یقیناً اللہ کے رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی کہ وہ اس نظام کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو مشکل سے مشکل ترین وقت ہو سکتا ہے، اس میں بھی ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے. باقی تو ہمیں پتہ ہے شروع سے ہسٹری کے کیا ہوا تھا. اور یہ بھی ممکن ہے، خدا کہتا ہے قرآن میں، یہ بھی ممکن ہے کہ رب العالمین رحمت العالمین کو حمد کا مقام دے دے. پرویز صاحب کہا کرتے تھے کہ حمد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ثنا ہے، مدح ہے، یہ انسانوں کے لیے، مگر اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اندر خدا کہتا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو حمد محمود سے محمود کئی ماتا ہے نا، محمد بھی ایکچولی. تو وہ مقام محمود جو ہے خدا کہتا ہے امید ہے کہ کھڑا کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اس کا مقام محمود پہ. تو یہ کیوں دے رہا ہے وہ اس کو مقام؟ کہ اس نے وہ کیا جو ابھی تک کوئی انسان ہی نہیں کر سکا. اب اقبال کو سمجھیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ کے از خاکش بروید آرزو. اس جہان رنگ و بو میں جدھر بھی دیکھیں اس خاک سے جو بھی آرزو ہویدہ ہے ہوتی ہے. یاز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. وہ یا تو نور مصطفیٰ سے چمک رہی ہے یا ابھی تک مصطفیٰ کی تلاش میں، کیونکہ ماڈل ہی ایک ہے، اس کے علاوہ ماڈل ہے ہی نہیں. خدا کے لیے کیا مشکل تھا
کیوں انسانی رہنمائی کے لیے کوئی لکھی لکھائی کتاب اوپر سے بھیج دیتا، یا کسی چٹان پہ لکھ دیتا، یا کسی کے ذریعے اس کی تبلیغ کروا دیتا. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا. خدا نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کے ہاتھوں ہی سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل کروایا اور کرواتا رہا. وہ چھوٹے چھوٹے ریولوشن جو تھے، دوسرے پیغمبر جو تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، لیکن ایک فائنل جو کمپلیٹ مکمل ٹوٹل ریولوشن تھا وہ آخری نبی پہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، خاتم النبیین اسی لیے کہا گیا. نبوت کا کوئی اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں رہتا. کتاب آپ کے پاس ہے، ماڈل آپ اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ سے اور والذین معہ کے ذریعے ایک ایسے ماڈل معاشرے کی تشکیل فرمائی. ایک مستقل مکمل انقلاب کے بعد یہ معاشرہ وجود میں آیا، ایک ایسی تہذیب کی بنیاد جس میں جبر سے اختیار پیدا ہوا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اقبال بھی کہتے ہیں در عطائش کوش اے غفلت شعار، می شود از جبر پیدا اختیار. کہ اے غفلت کے عادی انسان، قرآن کی عطایت کی کوشش کر، کیونکہ جبر سے ہی اختیار پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ جب تم ان قوانین کو اپنے اوپر مسلط کرے گا، اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالے گا، ریسٹرکشنز لگائے گا اپنے اوپر، اس سے تمہیں آزادی ملے گی، وہ تمہیں آزاد کرے گا. اسلام ہی وہ نظام حیات ہے اور مکمل تہذیب ہے. ایکچولی اسلام کا مطلب ہی اپنے جذبات اور ارادوں کو اللہ کے قوانین کے تابع کر دینا اور ان کے سامنے سر تسلیم کر دینا. اسلام کا تو مطلب ہی یہ کہ ان قوانین کے مطابق زندگی ڈھالنا. یہ انقلاب محمدی ایک مکمل اور مستقل انقلاب رہتی انسانیت کے لیے ایک مکمل ماڈل بن گیا. اب کچھ ٹریبیوٹس ہیں جو میں پیش کرنا چاہوں گا، جو مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہسٹورین تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا، اس میں محمد لائف آف محمد میں ریمنڈ لیروج کہتا ہے کہ نبی عربی اس معاشرتی اور بین الاقوامی انقلاب کے بانی ہیں، بین الاقوامی، جس کا سراغ اس سے قبل تاریخ میں کہیں نہیں تھا. تو یہ تو کلیئر ہو گیا، وہ خود بھی ہسٹورین تھا. اب اگر کسی انسان کو ایک فرد کی انتہا کوششوں کا اندازہ لگانا ہو، اب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا انسان تھے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا فلسافیکل انالیسس کریں. تب وہ جب کرے گا تو وہ اس کو اندازہ ہوگا کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ ایک عظیم مقام پر پائیں گے ان کو. اگر ایسا تاریخ میں انقلاب آنا ہی تھا جو عرب میں آیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ انقلاب ایک غیر متعین عرصہ تک مورز التوا رہتا. یہ پرنگل کینیڈی اپنی کتاب عربین سوسائٹی ایٹ دا ٹائم آف محمد میں کہتا ہے کہ، اور خدا بھی قرآن میں کہتا ہے کہ اے محمد تم نے کام یہ پلک جھپکتے میں کر دیا. یہ تو ہزاروں سالوں پہ محیط تھا ایسا انقلاب جو تو نے 23 سال کے اندر کر دیا، اور خدا کے لیے 23 سال تو پلک جھپکنا تھا. تو یہ ایک عجیب و غریب معجزہ ہے. ابھی ہم چونکہ اس کا امیجن نہیں کر سکتے تو یہ معجزہ ہی لگتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹریبیوٹ ہے کہ یہ تھامس کارلائل تھا جو کہ حضور پاک کے بارے میں بہت لیکچر دیا کرتا تھا. تو اس کی کتاب ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں وہ لکھتا ہے، نوع انسانی خوش نیستاں کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی. وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا. تو یہ اس بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے. مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ دی 100 a ranking of most influential human in history، اس میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ رکھتا ہے. یہ سلیکشن اور گریڈیشن کے بعد وہ کرتا ہے، اور وہ اپنے نبی کو حضرت عیسیٰ کو تیسرے نمبر پہ رکھتا ہے اور اس کی ریزن دیتا ہے. تو اس کے علاوہ برنارڈ شاہ کہتا ہے
کہ میں نے محمد کے مذہب کو اس کی توانائی کی بنا پر ہمیشہ بنگاہ احترام دیکھا ہے. میرے نزدیک ایسا ایک ہی مذہب ہے جس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اس کا ساتھ دے اور اس کا پیغام جو ہے وہ ہر زمانے کے لوگوں کو اپیل کرے گا. میں نے یہ پیش گوئی کی ہے، وہ کہتا ہے کہ جس طرح آج یورپ اس مذہب کو قبول کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے، اسی طرح کل کا یورپ بھی اس مذہب کو قبول کر لے گا. یہ اس نے بہت پہلے بات کہی. گوئٹے کے الفاظ میں کہ اسلام کی تعلیم کسی مقام پر بھی ناکام نہیں ثابت ہو سکتی. ہم اپنے تمام نظام ہائے تمدن کے باوجود اس کی حدود سے آگے نہیں جا سکتے، اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ کوئی انسان اس کی حد سے آگے نہیں جا سکتا. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں وہ لکھتے ہیں کہ تمام پیغمبروں اور مذہبی شخصیتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کام. روفو لکھتا ہے ہماری سائنس صرف اس حد تک عربوں کی رہین منت نہیں ہے کہ انہوں نے انہیں عجیب و غریب نظریات انکشافات سے روشناس کرایا. نہیں، آگے وہ سختی سے لکھتا ہے، نہیں بلکہ ہماری سائنس کا وجود ہی ان کا شرمندہ احسان ہے. اسلام سے پہلے دنیا ایک حقیقت، ایک وہ زمانہ قبل سائنس تھی، پری سائنٹیفک ایرا تھا. یہ بروفو کہتا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام دنیا قدیم اور دنیا جدید اس کے درمیان بطور حد فاصل ہیں. اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی وحی کا سرچشمہ کیا ہے تو آپ دنیا قدیم کے متعلق نظر آئیں گے، کیونکہ وہ میٹا فزیکل ہے. لوگ کہیں گے یار یہ تو پرانی باتیں. لیکن اگر آپ حقیقت پر نظر رکھیں تو آپ کی وحی کی جو روح ہے، جو اس کا ایسنس ہے، جو تعلیم ہے، تو آپ ذات گرامی جو ہیں وہ دنیا جدید سے متعلق نظر آئیں گے. تو اس کی مثال قرآن خود دیتا ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم ان لہ الحق. اس میں یہ ہے کہ یہ قرآن آپ کو مشاہدات کے ذریعے کائنات کی چیزوں کو سمجھانا چاہتا ہے. یہ انڈکٹیو ریزننگ نالج جو تھا یہ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، ڈیڈکٹیو تھا. تو علامہ اقبال یہ اپنے خطبات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کا ظہور استقرائی علم کا ظہور تھا. اس نے یہ وہاں سے یہ شروع کیا، اس سے آگے سائنسی شروع ہوئی. یہ سارا آپ نے کیسے کیا، اس کو آہستہ آہستہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پروسیس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ پروسیس آپ نے کیسے کیا. ایک انسان کو اگر کرنا ہو اکیلے تو یہ کس طرح کیا جائے، کافی تفصیل چاہتا ہے. لیکن میں یہاں پہ کچھ چیزیں مینشن کروں گا، یہ اس ٹاپک سے نہیں ہے، آج کے لیکچر کے متعلق نہیں ہے، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے تو بار بار آئے تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ پہلے ذہنی انقلاب ہے، پھر زمینی انقلاب ہے، تو ذہن میں نہیں اچھا آئے گا تو پھر باہر مشکل ہوتا ہے. اقبال نے بھی جیسے کہا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انقلاب کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب ہی کی زمین کو کیوں چوز کیا. تو اس کے لیے میں دیکھ رہا تھا، ایون پرویز صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں مینشن کیا، مراج ثانیت میں بھی، کہ ان کے اندر کچھ خصوصیات تھیں. ایک پہلی خصوصیت تو یہ تھی کہ وہ آزاد تھے، کوئی امپائر ان کے اوپر کنٹرول نہیں کرتی تھی. صحرائی تھے، آزادی تھی، ان کے ذہن خارجی اثرات سے بالکل غیر متاثر تھے. نہ کوئی پلیٹو تھا ان کے ذہن میں، نہ کوئی ہندو یوگی تھا. تو صحرا تھے، سیدھے سادے لوگ تھے. اقبال کہتے ہیں کہ انقلاب کے لیے صحرائی یا کوستانی لوگ بڑے مناسب ہیں. بڑا انٹرسٹنگ بات تھی. تو تیسری بات یہ کہ وہ عہد اپنے وعدے کے پکے تھے. چوتھی دوستی کا لحاظ تھا. پانچواں احسان شناسی تھی. چھٹا احساس برتری تھا. ان کو عرب تھے، باقی عجم وہ مانتے نہیں تھے کہ گونگے ہیں سارے، ہمیں لینگویج صرف ہمارے پاس ہے. مہمان نواز تھے.
یہ ساری خصوصیات جو ہیں، اگر یہ خصوصیات کہیں اور ایسی موجود ہوں تو چانسز وہاں پہ ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو بہرحال قرآن کے اس انقلاب کو خدا نے اپنی لوح محفوظ میں رکھا ہے، نقوش میں، کہ جب بھی کسی انسان کو ایک اپنی زندگی کو بدلنا ہو، ایک نظام کو لانا ہو صحیح خطوط کے اوپر، تو وہ انہی یادداشتوں کو، جس کو خدا ذکر العالمین کہتا ہے، سامنے رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک چراغ، اپنی راہ کا چراغ بنا لے. یہاں پر میں تھوڑا سا توحید کو ٹچ کروں گا، کیونکہ توحید ہے کیا، کیونکہ یہ بار بار اس کو سمجھنا چاہیے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اقبال نے کہا ہے، اقبال کہتا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم و کلام. تو یہ توحید جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کہنے کو تو قل اللہ احد، اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ ہے کیا؟ یہ توحید ایک عقیدہ کے مطابق اس کی بنا پر تو یہ کوئی آپ 10,000 دفعہ کہتے رہے اللہ ایک، کوئی فرق نہیں پڑے گا نہ آپ کی ذات پہ نہ اللہ کی ذات. مگر اگر ایک نظریہ اجتماعی کی طرح، ایک کلیکٹیو آئیڈیالوجی کی طرح اس کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا انقلابی نظریہ ہے. تو قرآن نے اس کو کس طرح پیش کیا، اس نظریے کو؟ اس نے کہا کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ یہ نظریہ، یہ کلمہ طیب اس شجر کی مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں مستحکم ہیں، محکم ہیں. وہ کیا ہیں جڑیں؟ سیاسی، معاشی، سماجی، وہ جڑیں جو زمین میں ہیں اسٹیبلش، اور اس کی شاخیں آسمانی جنت کو چھو رہی ہیں، یعنی کہ وہ قرآنی اقدار جو ہیں اس کے اندر ہے. تو یہ تو کہتا ہے کہ ذالک ھو الفوز العظیم، کہ اس سے گریٹ اچیومنٹ اور کیا ہو سکتی ہے. یہی تو ہے. تو انسانی دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو توحید جو ہے وہ تلوار کی وہ دھار ہے جو سیاسی، معاشی اور سماجی ناانصافی کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتی ہے. ایک ہی چیز. کیسے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. انسانی دنیا میں 3 ایسے گوشے ہیں جن پر انسان خدا سے اختلاف کرتا ہے. ٹھیک، ظاہر ہے جو کرتے ہیں خدا کہتا ہے کہ یہ شیطان ہے. پہلا، نمبر ون حاکمیت کا اختیار کسے؟ سوورینٹی belongs to who؟ اللہ کے لیے حاکمیت، انسان کے لیے خلافت. یہ وائس چیرنٹ رہے گا. انسان حاکم نہیں ہو سکے گا. قوانین خدا کے ہوں گے، لاگو انسان کرے گا. ان الحکم الا للہ، حکومت کا اختیار صرف خدا کو، انسان کو کسی انسان پر حکومت کرنے کا اختیار نہیں ہے. تو یہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ایک وہی، باقی سب بتا دے حاضری. تو یہ جڑ کاٹ کے رکھ دی. اب ایک ہی چیز ہے توحید، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس پہ ایمان لاتے ہو، ایمان باللسان نہیں، تو یہ کرتا ہے. نمبر 2 ملکیت. پہلا تھا حاکمیت کس کی ہوگی، دوسرا ہے ملکیت کس کی ہوگی. who is the absolute owner؟ ملکیت کا اختیار کسے ہے؟ اب یہاں پہ تو یہ تو بڑی مقدس بات ہو گئی ہے آج کی سوسائٹیز کے اندر کہ جناب پرائیویٹ پراپرٹی جو ہے وہ تو انسان کا پیدائشی حق ہے. ایسا ہی ہے، مگر ایسا نہیں ہے. اس کو سادی کہتے ہیں کہ ای امانت چند روزہ نزد ماس، در حقیقت مال کے ہر شے خداست. We are custodians. We are not owners. وہ خدا کہتا ہے کہ تم تو اپنی جان کے مالک نہیں ہو. باقی تو گاڑی، گھر بار کو تو دور کی بات ہے. We are custodians. ہمیں کس طرح ان چیزوں کو لینا ہے، کس طرح ان کو خرچ کرنا ہے،
یہ ہم کر سکتے تو یہ بھی جڑ کاٹ کے رکھ دی. اب آگئی تیسری چیز جو توحید جس کو کاٹتی ہے، وہ ہے سماجی عصبیت، ڈسکریمنیشن، اونچ نیچ. خدا نے کہا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ پیدائشی طور پر ہر انسان بحیثیت انسانی ذات تکریم کے قابل ہے. ہاں ایکوائرڈ کریکٹر جو ہے اس کو اس معاشرے میں بلند کرتا ہے، جسے قرآن نے بھی سیکنڈ کیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ معاشرے میں بڑا وہ ہوگا، تکریم والا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ قرآن کے قوانین کی حفاظت کرے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا. تو یہ توحید کے اوپر میں نے تھوڑا سا ابھی اس لیے بتایا کہ یہ امپورٹنٹ ہے، اور باقی تفصیل جو ہے کافی طویل ہے، تفصیل طلب ہے، اس کو آہستہ آہستہ بیان کیا جا سکے گا. تو اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے، مگر آج میں قرآن کی آیت پہ اپنا بیان ختم کرتا ہوں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور ان سے کہہ دو کہ وہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے اسے تسلیم کر لے اور جس کا جی چاہے اس سے انکار کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. تھینک یو.